اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ زیادتی کر چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی یقیناً تمام گناہوں کو بخش دینے والے ہیں. انہ هو الغفور الرحیم، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو سب سے بڑھ کے بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، دنیا کے اندر کامیاب لوگ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کام کا ہدف، ٹارگٹ اور منزل کا تعین کرتے ہیں. پھر اس منزل کو پانے کے لیے اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق بھرپور کوشش، محنت اور لگن سے وہ کام کرتے ہیں. اور جب منزل قریب ہو، جو ہدف مقرر کیا تھا اس کے قریب پہنچنے والے ہوں، تو پھر خوب زور لگاتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، جیسے دنیا کے اندر مختلف چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اختتام ہوتا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اختتام کیسا ہے؟ حتیٰ کہ اختتام کا اندازہ آپ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا جو اختتام ہے وہ بھی بڑا مہم ہے. کہ ایک شخص، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری زندگی جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے. جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے، فرمایا جنت کے اتنا قریب پہنچ جاتا ہے زندگی بھر عمل کر کر کے کہ صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. لیکن آخری وقت کوئی ایسا کفریہ کام کرتا ہے، اللہ کی بغاوت اور نافرمانی والا کوئی ایسا فعل سرزد ہوتا ہے اس سے
کہ اس کا زندگی کا یہ جو اختتام ہے اس نے اس کی پوری محنت پہ پانی پھیر دیا. فرمایا کہ وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. اور ایک شخص بسا اوقات ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی. فرمایا جہنم اور اس کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے. آخری وقت موت سے پہلے زندگی کے آخری اوقات میں اللہ رب العزت اسے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے. کوئی ایسا زندگی میں عمل کر لیتا ہے کہ رب العالمین اس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اللہ رب العزت جنت کا داخلہ نصیب فرما دیتے ہیں. اس لیے پیارے بھائیوں، اختتامی لمحات، اختتامی ایام، آخری عشرہ، وہ محنت، وہ کوشش جو منزل پانی تھی اور ہدف کیا تھا کہ میرا اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے. ہدف کیا تھا کہ میری زندگی کی جو خطائیں ہیں میں نے اللہ سے معاف کروانی ہیں. ہدف کیا تھا کہ جہنم سے آزادی پانے والوں میں اللہ میرا بھی نام شامل فرما دے. ان بندوں میں رب العالمین میرا نام بھی لکھ دے کہ جن کو اللہ رب العزت نے معافی کے پروانے تھما دیے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، اگر تو یہ منزل پا چکے اور یہ 23 دنوں کے اندر اگر تو واقعی اپنے اعمال پہ مطمئن ہیں، راتوں کا قیام، دن کا صیام اور قرآن مجید کی تلاوتیں، صدقہ خیرات، اللہ سے دعائیں اور التجائیں، تنہائی کے آنسو، اللہ کو منانے کے لیے جستجو اور کوشش، اگر تو واقعی اطمینان ہے، اس ضبط قلبک بعض جگہوں پر اپنے آپ سے پوچھا جاتا ہے تم مطمئن ہو یا نہیں؟ تمہاری اپنی فکر کیا ہے؟ تم کس کیفیت میں ہو؟ میرے پیارے بھائیوں، انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں نے کیا واقعی ان ایام کو اس انداز میں گزارا کہ میرا اللہ مجھ پہ راضی ہو گیا. میرے پیارے بھائیوں، یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس آیت کے اندر رب العالمین کی رحمت کی ایک بے پناہ جھلک نظر آتی ہے. فرمایا یا عبادی، اللہ نے صرف یہ نہیں کہا اے بندو، فرمایا اے میرے بندو. یا عبادی، اے میرے بندو. دنیا کے اندر کوئی بھی غلام جب اس کی نسبت کسی بڑی ہستی کی طرف ہوتی ہے، مالک آقا جب وہ یہ کہہ دیتا ہے یہ تو میرا ہے، یہ تو میرا بندہ ہے، یہ تو میرا ساتھی ہے، یہ تو میرا ورکر ہے، یا عبادی، اے میرے بندو. اور یہاں صرف اہل ایمان کو خطاب نہیں فرمایا، یا عبادی، فرمایا جو بھی ہو، کفر میں زندگی بسر کرنے والے، شرک میں زندگی بسر کرنے والے، بدعات میں ڈوبے ہوئے، یا عبادی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر رکھے ہیں، اس لیے کہ تمہارے گناہ زمین بھر جائے، آسمان کی بلندیوں کو چھو جائیں، تم سب کے سب اللہ کی زمین میں پیدا کیے جانے والے سب سے فاجر اور فاسق انسان کی طرح ہو جاؤ. میرے اللہ کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر بھی نقص نہیں آتا. اسرفوا علی انفسہم، تم نے جو ظلم کیے، جو زیادتیاں کی، جو گناہ کیے، جو پاپ کیے، علی انفسہم، اس کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہے، نقصان تم اپنا ہی کرتے رہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا مایوس نہ ہونا. یا عبادی کے اندر بھی ایک امید کی جھلک تھی کہ رب العالمین نے کہا میرے بندو، لیکن اس پر اکتفا نہیں کیا. لا تقنطوا، مایوس نہ ہونا، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. پیچھے اللہ رب العزت کی طرف نسبت موجود تھی، اگر یہاں یوں بھی کہہ دیا جاتا میری رحمت سے مایوس نہ ہونا تو کافی تھا. مفسرین یہاں لکھتے ہیں اللہ کے ناموں میں سے سب سے عظیم نام جو تمام کمالات کو جامے، تمام صفات سے جامے، اللہ، یہ رب کا وہ نام ہے. فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. لوگوں،
رحمت کی امید تمہیں اللہ دلا رہے ہیں، تم اس رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کا لفظ یہاں پھر لایا، ان اللہ، یہاں اگر ان اللہ لفظ اللہ نہ بھی ہوتا معنی پھر بھی پورا تھا، اللہ کا لفظ پھر دہرایا، اس لیے کہ امید اور بڑھے رب العالمین کی اس صفت کا واسطہ اور وسیلہ دے کر، رب کا یہ نام لے لے کر پکارو اللہ کو۔ یغفر الذنوب، الذنوب اہل علم جانتے ہیں یہ جمع کا صیغہ ہے جس میں سارے گناہ موجود تھے، جمیع کا لفظ نہ بھی ذکر کیا جاتا، الذنوب کے اندر ہی تمام گناہ آ جاتے تھے، وہ چھوٹے ہوں وہ بڑے ہوں، وہ صغیرہ ہوں وہ کبیرہ ہوں، اعلانیہ ہوں پوشیدہ ہوں۔ رب نے پھر تاکید ذکر کی، جمیع، میرے بندے یہ نہ سمجھنا کہ شاید اللہ کچھ معاف فرما دیں گے کچھ باقی رہ جائیں گے، جمیع، معافی مانگو تو صحیح، اللہ کی طرف پلٹو تو صحیح، رب کے سامنے سچے ہو کے آؤ تو صحیح، جمیع، اللہ سارے ہی معاف فرما دیں گے۔ کیسے؟ حدیث قدسی میں مزید وضاحت، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے تیرے گناہوں سے زمین بھر چکی، زمین کی بلندیوں سے گناہ اٹھے، پہاڑوں کی چوٹیوں کو کراس کرتے ہوئے آسمانوں کی بلندیوں تک جا پہنچے، عنان السماء، آسمان پہ بادلوں تک تیرے گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، غفرت لک ولا ابالی، میں ساری معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اسی آیت کے آخر میں اللہ نے پھر فرمایا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اور یہاں بھی یہ لفظ ہوا بڑھا کر معنی کے اندر ایسا حصر پیدا کیا گیا، ایسی تاکید پیدا کی گئی کہ لوگوں تم پوری کائنات میں نظر دوڑا لو، تمہیں کوئی اور ایسی ہستی ملے گی نہیں، غفور اور الرحیم۔ رب نے اپنی دو صفتیں یہاں ذکر کی، غفور، غفر یغفر کا معنی ہوتا ہے پردہ ڈالنا، اصل اس کا معنی ہوتا ہے پردہ ڈالنا، اور غفور مبالغے کا صیغہ، خوب پردے ڈالنے والا، پھر الرحیم، رحم کرنے والا، رحیم میں پھر مبالغہ، رحمت کی بے پناہ برسات برسانے والا، جس کی رحمت کی انتہا ہی نہ ہو۔ پیارے بھائیوں، مفسرین اس کی ایک مثال ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی شخص دیکھتا ہے اس کے گھر میں ایک چور داخل ہوا، اس نے چوری شروع کی، سامان جمع کیا، چوری کر رہا تھا کہ مالک نے پکڑ لیا۔ اب ایک کیفیت یہ ہے کہ اس چور نے اس سے التجائیں شروع کر دی، معافی مانگنی شروع کر دی، درخواستیں پیش کرنی شروع کر دی کہ میرے اوپر رحم کیجئے، پردہ ڈالیے۔ ایک کیفیت یہ تھی کہ اس نے اس کے اس جرم پہ پردہ ڈال دیا، کسی کو نہیں بتایا، نہ فیصلہ قاضی کے پاس لے کے گیا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، نہ اس کا معاملہ لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، اس کے اوپر پردہ ڈال لیا۔ پھر پردہ ڈال کے بس نہیں کی، بلکہ اپنی پاس سے اس کو اتنا نوازا کہ اسے دوبارہ چوریوں کی ضرورت ہی نہ رہے، اس کا اپنا بہترین کاروبار شروع کروا دیا۔ دنیا کے اندر اس طرح کا تصور کیا جانا ناممکن ہے، لیکن میرے رب کا اپنے بندوں کے ساتھ انداز یہی ہے کہ میرے بندے تو نے دن کو گناہ کیے، رات کو گناہ کیے، لوگوں کی نظروں سے چھپ چھپ کے کیے، اعلانیہ کیے، میں صرف تیرے گناہوں پہ پردے نہیں ڈالتا، پردے بھی ڈالتا ہوں، صرف یہی بس نہیں، الرحیم کا معنی یہ ہے کہ تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، نامہ اعمال سے مٹا دیا، صرف مٹایا ہی نہیں بلکہ انہی پہاڑوں جیسے گناہوں کو میرے اللہ نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ وہ جو آسمان کی بلندیوں کو چھوتے گناہ تھے، انہی گناہوں کو اللہ نے سچی توبہ کے بعد گناہوں کو نیکیاں بنا دیا۔ یہ ہے الغفور اور الرحیم۔ رب العالمین ہمیں بھی اپنی رحمت کا اللہ وافر حصہ نصیب فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے یہ رمضان کا مہینہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی،
لیلۃ القدر کی یہ دعا، زندگی بھر کی سب سے قیمتی ترین رات لیلۃ القدر، 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر، اس میں مانگا کیا ہے؟ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ مجھے بھی معاف فرما دے۔ پیارے بھائیوں، معافی کے لیے میرے رب العالمین سے مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ میرا رب بڑا ہی مہربان، بڑا ہی قدردان ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ سوچ تو بنائیے، نیت تو کیجئے، ارادہ تو کیجئے۔ میرا اللہ تو ارادے کو بھی جانتا ہے، نیت بھی جانتا ہے۔ میرے بندے نے کیا اس مہینے میں یہ نیت بھی کی، یہ ارادہ بھی کیا کہ میں نے اللہ سے معافی پانی ہے؟ کیا واقعی اس کا یہ ارادہ سچا تھا؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان جب نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، سوچتا ہے، میرا اللہ اس پر بھی بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ کتب الحسنات والسیئات، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، لوگوں اللہ نے نیکیاں بھی لکھ دیں، برائیاں بھی لکھ دیں۔ من ہم بحسنہ، جس نے نیکی کا ارادہ کیا، نیکی کا ارادہ کیا، کتب اللہ لہ حسنۃ کاملہ، اللہ نے مکمل نیکی لکھ دی۔ بندہ اس نے نیت کی، اللہ نے اجر دے دیا۔ اس نے اپنی نیت کو اپنی زبان پہ لایا، زبان سے بولا، رب نے بول پہ اجر دیا، پھر اس نے اس کے لیے قدم اٹھایا، رب نے اس کے قدم پر بھی اجر رکھا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، زندگی بھر انسان اس محدود سی زندگی، چند سالہ زندگی، جس کی حقیقت یہ ہے، اور بسا اوقات تو ایسے واقعات دنیا کی نظروں کے سامنے آتے ہیں، اللہ عبرت بناتا ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کتنے ایسے مسلمان کلمہ پڑھنے والے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، لیکن اس کے باوجود سود سے باز نہیں آ رہے، جوئے سے باز نہیں آ رہے، مال کھانے سے دوسروں کا باز نہیں آ رہے، حقوق العباد کے اندر کوتاہی، اپنی اولاد کی خاطر، اپنے بہت پیاروں کی خاطر دوسروں کے اوپر ظلم و ستم سے باز نہیں آتے۔ لیکن دنیا یہ دیکھتی ہے کہ ابھی ماں مری پڑی ہے، ابھی اس کی میت گھر کے اندر ہے، اور بیٹے کو ماں کی جدائی کا غم نہیں، ماں کے اپنے سے جدا ہونے کا صدمہ نہیں، اسے فکر یہ ہے کہ ماں کی جائیداد اپنے نام کیسے کروانی ہے۔ مری ماں کے انگوٹھے لگواتا ہے، ویڈیو میں یہ شیئر ہوا، کاغذات کے اوپر مردہ لاش کے وہ فنگر پرنٹ لیتا، کیوں؟ اسے کوئی غرض نہیں کون مرا کون جیا، اس کا ہدف یہ ہے دولت مجھے ملے، میرا مقصد یہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کعبہ کی قسم، اللہ رب العزت کی طرف پلٹیے، اپنے پتھر دل کو نرم کیجئے۔ اللہ معاف کرتے ہیں، ضرور کرتے ہیں، لیکن جو پتھر دل ہوں، سنگ دل ہوں، رحم نہ آئے، کمزور کی کمزوری پہ رحم نہ آئے، غریب کی غربت پہ رحم نہ آئے، ہمسائے کی بے چارگی اور بے بسی پہ رحم نہ آئے، بیوہ عورت اور یتیم بچوں کے آنسوں پہ رحم نہ آئے، بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ ان کی جھکی ہوئی گردن اور جھکی ہوئی کمر پہ رحم نہ آئے، اپنی کمزور بہن پہ رحم نہ آئے۔ میرے پیارے بھائی، اگر تیرے دل کے اندر ایسی شدت ہوگی، ایسی سختی ہوگی، پھر میرے رب نے بھی جہنم جو تیار کی ہے، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ کل عتل جواز مستکبر جعزری، ضدی انسان، اٹ جانے والا، پتھر دل، سنگ دل، جھگڑا کرنے والا، جھگڑالو قسم کا مزاج رکھنے والا، جس کے مزاج میں نرمی نہیں، رب العالمین نے ایسوں کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ اور جنت کے والوں کے بارے میں محبوب کبریا کیا فرماتے ہیں؟ کل حین لین سہل قریب، فرمایا میرے صحابہ جنتی دیکھنے ہیں، نرم دل، نرم مزاج، حین لین سہل، آسانی سے اس سے معاملہ کر سکتے ہو، قریب، لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں، لوگ اس سے نفرت نہیں کرتے، اس سے بھاگتے نہیں، اس کے قریب ہوتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ یہ جنتی ہوتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، جب انسان کے دل میں رحم آئے، نرمی آئے،
پھر میرا رب بھی رحم فرماتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث کو غور کریں، سمجھ آتی ہے میں جو چاہتا ہوں میرے اللہ میرے ساتھ وہ معاملہ کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے بندوں کے ساتھ وہ معاملہ کرو، میرا رب تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرے۔ رب سے رحم چاہیے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہو، خود تمہیں رحم کرنا نہیں آتا، خود کسی پہ رحم کرتے نہیں۔ ارحموا من فی الارض، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم دل نہیں ہوتا رب بھی اس پہ کبھی رحم نہیں کیا کرتے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رفق بہم رفق اللہ بی، جو لوگوں سے نرمی کرتا ہے اللہ اس سے نرمی کرتے ہیں۔ من شاق علیہم شق اللہ علیہ، جو لوگوں پہ سختی کرتا ہے اللہ اس پہ سختی کرتے ہیں۔ اپنے گناہوں کی پردہ پوشی چاہیے۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، تم اللہ کے بندوں کے عیبوں پہ پردے ڈالو، اللہ تمہارے عیبوں پہ پردے ڈالے گا۔ معافی چاہیے، تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کرو، درگزر کرو۔ معاف کرتا نہیں، درگزر کرتا نہیں۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا، اختتام پہ پہنچا ہوا، ابھی تک جس کے ساتھ رنجش تھی، ناراضگی تھی اور قطع تعلقی تھی وہ اسی طرح ضد پہ اڑا ہوا ہے، دل نرم نہیں ہوا، معاف کیا نہیں، خود معاف کسی کو کیا نہیں اور اللہ سے معافی کی امیدیں لگائے بیٹھا ہے۔ اللہ سے معافی چاہیے، خود معاف کرو، میرا اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، مدد چاہیے، اللہ کی نصرت چاہیے، اللہ تمہارے لیے اپنے خزانے کھول دے۔ فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ کے بندوں کی تم مدد کرو، اللہ آسمانوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ انفق علیک، آدم کے بیٹے تو اپنی طاقت کے مطابق خرچ کر، میرا اللہ تیرے اوپر خرچ کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ سے معافی کے لیے اپنے دل کی بنجر زمین، اس کے اندر جو سختی اور شدت ہے اسے ختم کیجئے۔ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی کی راہیں کھولیے۔ میرا اللہ کتنا مہربان ہے، انسان نہیں، ایک حیوان، اور حیوان بھی وہ جس سے دنیا نفرت کرتی ہے، حقیر ترین جانور، اس کے اوپر رحم آیا کس کو؟ ایک ایسی عورت جو فاحشہ تھی، بدکارہ تھی، رحم آیا ایک کتے پیاسے کے اوپر۔ رب العالمین کو اس کا یہ رحم اتنا پسند آیا، تجھے میری مخلوق پہ رحم آیا ہے، میں نے آسمان پہ تمہارے اوپر رحم کر دیا۔ ساری زندگی کے اللہ نے گناہ معاف کر کے رب نے جنت کا داخلہ دے دیا۔ کس وجہ سے؟ اللہ کی مخلوق پہ رحم کیا، انسان پہ نہیں، کتے پہ رحم کیا۔ اور ایک وہ عورت جس نے ظلم کیا، کس پہ؟ بوڑھے ماں پہ، بوڑھے باپ پہ، اپنے ہمسائے پہ، اپنی کمزور بہن پہ، کسی یتیم بچے پہ، کسی بیوہ عورت پہ، کسی کمزور اپنے ملازم پر، کس پہ ظلم کیا؟ ایک بلی پر ظلم کیا۔ اللہ کی ایک مخلوق بلی، انسان نہیں، ظلم کیا، باندھ دیا، بھوکا مار دیا بلی کو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے بلی پہ ظلم کیا، میرے رب نے اس جرم کی پاداش میں جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ سے التجا ہے رب العالمین ہم سب کو معاف فرما دے۔ اپنے دل کے اندر معافی کے جذبات پیدا کیجئے، رب العالمین سے سچے دل سے معافی کی درخواست کیجئے اور اس کے لیے اپنے دل کو نرم کیجئے، رب العالمین بھی پھر رحم فرمائیں گے۔ اس لیے کہ میرا اللہ تو دل کو ہی دیکھتا ہے، رب العالمین تمہارا مال نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری شکلیں بھی نہیں دیکھتا، چہرے نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے الی قلوبکم و اعمالکم، تمہارا دل دیکھتا ہے اور تمہارا عمل دیکھتا ہے۔ رب العالمین توفیق سے نوازے۔ پیارے بھائیو، توبہ کے لیے دوسری بنیادی چیز کہ توبہ، زبان سے توبہ توبہ، استغفر اللہ کی تسبیحاں، ہزار دانے کی تسبیح استغفر اللہ، گناہ نہیں چھوڑا۔ رمضان سے پہلے جو گناہ زندگی میں تھے وہ آج بھی جاری، گناہ اپنی جگہ اسی طرح ترتیب سے چل رہے ہیں،
زبان سے تسبیحات بھی چل رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، میرے اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ سلف کہا کرتے تھے الاستغفار بدون الاقلاع توبۃ الکذابین، گناہ چھوڑے بغیر توبہ توبہ کرتے رہنا یہ کذاب لوگوں کی توبہ ہوتی ہے، جھوٹے لوگوں کی توبہ ہوتی ہے۔ اس لیے میرے اللہ نے کیا کہا، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو سچی توبہ کرو۔ اور سچی توبہ کیا ہے کہ گناہ، اس کے اوپر ندامت، شرمندگی، ندامت کے آنسو، احساس، اقرار، پہلے مانے یا اللہ میں گنہگار ہوں، یہ گناہ کیا میں نے، یا اللہ اب تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور آئندہ تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، توفیق اللہ تو نے دینی ہے، دوبارہ زندگی میں یہ جرم نہیں کروں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ توبہ جب انسان اس انداز میں توبہ کرتا ہے اور اسی انداز میں رب کو پکارتے، آنکھ سے کوئی آنسو کا ایک قطرہ بھی نکل آئے، خلوت میں بیٹھا ہے، تنہائی میں بیٹھا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، میرا اللہ اتنی قدر ڈالتے ہیں، اتنا کرم اور مہربانی فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لوگوں قطرۃ من دموع من خشیت اللہ، اللہ کو دو قطرے بڑے پسند ہیں، اللہ کو دو قطرے سب سے زیادہ پسند ہیں۔ ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے انسان کی آنکھ سے بہہ پڑے، اور دوسرا وہ قطرہ جو الہی کلمات اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو غالب کرنے کے لیے اور رب کے کلمے کو اللہ کی زمین پہ بلند کرنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ میں کرتے ہوئے جو خون کا قطرہ گرتا ہے، فرمایا یہ دو قطرے میرے اللہ کو زمین پہ گرنے والے قطرات میں سے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، جب انسان اللہ کے سامنے روتا ہے، تنہائی میں اکیلا بیٹھا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، رات کی تاریکی ہے، اپنا گھر ہے، ایک کمرہ کونے میں اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھی اور رب کو پکارنا شروع کر دیا، اس تنہائی اور خلوت میں ذکر اللہ خالیا، اور یہی تنہائی کا ایک انداز آخری عشرے میں معتکفین کو شریعت مطہرہ نے دیا۔ آگے ہو رب کے گھر میں، اب اپنے خیمے کے اندر الگ تھلگ ہو کر، دنیا سے کٹ کر، پاس کوئی نہیں، اکیلے بہاؤ آنسو، یاد کرو اللہ کو، تمہاری آنکھ سے یہ تنہائی میں جو آنسو گرے گا، رب اتنی قدر ڈالے گا، قیامت کا دن ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف میرے رب کے عرش کا سایہ ہوگا۔ فرمایا یہ خلوت میں آنسو بہانے والا، اللہ اسے اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں، ایک آنکھ ایسی ہے جو جہنم کو نہیں دیکھے گی، جہنم کو دیکھے گی ہی نہیں۔ کون سی آنکھیں؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عین بکت من خشیت اللہ، وعین غزت عن محارم اللہ، وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ۔ فرمایا یہ آنکھیں ایسی ہیں، 3 سلسلہ صحیحہ کی روایت، کہ جہنم میں جانا تو دور کی بات، جہنم کی آنکھ چھونا تو دور کی بات، فرمایا جہنم میں داخلہ تو دور کی بات، اس طرح ان کا جہنم میں داخلہ ناممکن ہے، جس طرح تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ واپس اسی راستے سے جانا ناممکن ہے، اسی طرح ان آنکھوں کا جہنم میں داخلہ ناممکن ہے۔ کون سی آنکھیں؟ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف اور ڈر سے بہہ پڑی، وہ آنکھ جس آنکھ نے رات اللہ کے بندوں کی حفاظت میں پہرا دیتے ہوئے مسلمانوں کی سرحد اور مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت کی خاطر رات پہرے میں گزار دی جاگ کر، اور تیسری وہ آنکھ، اس کے سامنے کوئی حرام منظر آیا، اس نے آنکھ پھیر لی، آنکھ بند کر لی، وہ حرام چیز دیکھنے سے جو آنکھ بند ہو گئی، فرمایا یہ 3 آنکھیں اللہ ان کو جہنم کی آگ دکھائے گا نہیں۔ پیارے بھائیو، رب العالمین ہمیں اللہ اپنے سامنے تنہائی میں اللہ رونے کی اور اپنے گناہوں کی معافی لے لینے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھیں، آپ معصوم، آپ کی دعائیں دیکھیں، آپ کی دعائیں اور التجائیں دیکھیں، 4-4 5-5 گھنٹے
آپ قیام میں کھڑے ہیں تو قیام میں کھڑے ہیں، رکوع ہے تو اتنا لمبا، سورہ بقرہ کی تلاوت اس میں کی جا سکتی، اتنا لمبا رکوع، فرمایا اتنے لمبے لمبے سجدے، اور رب سے کس انداز میں روتے ہیں، معافیاں امت کے لیے، اپنی اللہ کے یہاں سفارش کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے، آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے اس طرح کی آواز نکلتی جس طرح چکی آٹا پیستے ہوئے چکی چلائی جاتی ہے، اس طرح کی آپ کے سینہ اطہر سے آوازیں۔ صحابہ کہتے ہیں کبھی قرآن سنتے ہوئے آنسو بہ رہے ہیں، کبھی قرآن پڑھتے ہوئے آنسو بہ رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کو کہا رضی اللہ عنہ، عبداللہ مجھے قرآن سنائیے۔ سیدنا عبداللہ کہتے ہیں میں قرآن پڑھتا گیا، جب میں اس آیت پہ آیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، میں کیا دیکھتا ہوں، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو اتنے بہ رہے ہیں کہ داڑھی آنسوں سے تر ہو چکی ہے۔ کبھی رات کے وقت آپ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، جناب عیسیٰ نے جو کہا تھا اے اللہ اگر تو اپنی ان بندوں کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اگر معاف کر دے تو تو بڑا مہربان ہے، یہ آیت پڑھ رہے ہیں جناب عیسیٰ کا یہ قول، اور خود اللہ سے رو رہے ہیں، اور اللہ سے اپنی امت کے لیے رو رو کے اللہم امتی اللہم امتی۔ رب نے جبریل کو نازل کیا، میرے محبوب سے پوچھے اتنا کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ جانتے ہیں۔ فرمایا اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا، فرمایا انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، محبوب آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے، آپ پریشان نہ ہو میرے اور آپ کے لیے۔ اللہ کے نبی تو اتنے آنسو بہائیں اور میری اور آپ کی آنکھ سے پورا مہینہ گزر جائے ایک آنسو کا قطرہ بھی نہ نکلے، اللہ کے سامنے بیٹھ کر معافی مانگتے ہوئے کوئی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ بہے۔ پیارے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنت کی بشارتیں پانے والے، لیکن رب کے سامنے انہیں رونے کا ڈھنگ آتا تھا، اس لیے کہ اللہ کو یہ آنسو بڑے پسند ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم یہ آیت پڑھتے ہیں ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا، ما له من دافع، اسے کوئی طاقت روک نہیں سکے گی۔ یہ آیت پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں فاروق اعظم اتنا رویا کرتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ بہ کے رخسار کے اوپر مسلسل آنسو بہنے کی وجہ سے نشان پڑ گئے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے عظیم محدث سیلا بن اشیم رحمہ اللہ جب اللہ کے سامنے بیٹھتے اس طرح روتے جس طرح ایک معصوم بچہ بھوک لگی ہو روتا ہے، دل پراتا ہے، رو رو کے اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے، اس انداز میں معصوم بچے کے انداز میں بیٹھ کے روتے۔ اور ایک محدث سعید بن عبدالعزیز التنوخی رحمہ اللہ نماز کے لیے صف میں کھڑے ہوتے اور آنسو گرنا شروع ہوتے۔ سلف کہتے ہیں ہم ان کے آنسوں کو چٹائی پہ گرنے کے آنسوں کی آواز آتی، اتنے آنسو بہتے۔ ان سے کسی نے پوچھا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہا جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں نماز کے اندر تو ایک تصور یہ آتا ہے آج یہاں کھڑا ہوں، ایک وقت آنا ہے جب رب کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے، کوئی پتہ نہیں میرے رب کو کیا پرواہ ہے، وہ کسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دے، جس کو چاہے معاف کر دے، مجھے کیا خبر اپنے بارے میں کہ میرے بارے میں میرے اللہ کا فیصلہ کیا ہے، میرے بارے میں میرے رب کا فیصلہ کیا ہے۔ جب یہ یاد آتا ہے تو رونے لگ جاتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق سے نوازے۔ پیارے بھائیوں، رمضان بیت رہا ہے، آخری لمحات، آخری ایام، آئندہ جمعہ ممکن ہے رمضان میں آ جائے اور ممکن ہے رمضان گزر جائے اور جمعہ آئے۔ میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالی سے معافی کے لیے جہاں سچے دل سے توبہ چاہیے، جہاں اپنے دل کی سختی کو ختم کرنا ہے، وہاں حقوق العباد کا معاملہ اس کو بھی صاف کیجیے، وگرنہ یہ محنتیں کی ہوئی،
یہ عبادتیں، یہ ریاضتیں، یہ قیام، یہ روزے، یہ نمازیں، یہ صدقات کہاں جائیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں اتدرون ما المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ المفلس من امتی من یأتی بصلاۃ وصیام، میری امت کا مفلس انسان وہ ہے جو نمازیں لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، عبادات لے کے آئے گا، لیکن یأتی قد شتم ھذا، آئے گا کسی کو گالی دی ہوگی، وسفک دم ھذا، کسی کا خون بہایا، واکل مال ھذا، کسی کا مال کھایا، وضرب ھذا، کسی کو ناجائز مارا۔ فرمایا یعطی من حسناتی، یہ جن کے اوپر حقوق العباد میں کوتاہیاں کرتا رہا، نیکیاں ان کے کھاتے میں جا رہی ہے، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آئے گا، فرمایا اس کی ساری نیکیاں ختم، ابھی بھی حق لینے والوں کی کتار باقی ہے۔ فرمایا ان کے پھر گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے، طرح بالنار، پھر اٹھا کے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، حقوق اللہ کی ادائیگی یہ بھی بڑی مہم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد، اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنے معاملات کو صاف کیجئے۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے لوگوں یہ دنیا کے اندر درم و دینار ہیں، یہ دے کے فیصلے کروا لو، پیسے دینے پڑتے ہیں معافی کسی سے لینے کے لیے، دے دو، کوئی معاف نہیں کرتا، پیسے دے کے معافی لے لو، لیکن وہ وقت کہ جہاں پھر پیسے کام نہیں آئیں گے، وہاں تو پھر یا نیکیاں دینی پڑیں گی یا دوسروں کے گناہ اپنے اوپر لادنے پڑیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، مسلمانوں کے اندر آج ایک المیہ یہ بھی ہے، کچھ لوگ ان کو اخلاق رب نے دے دیا، زبان بڑی میٹھی ہے، اخلاق بڑا اچھا ہے، لیکن رب کی توحید کے اندر کورے، اللہ کے نبی کی سنت سے غافل۔ اور جن لوگوں کو رب نے توحید عطا کی، عقیدہ درست ہے، سنت پہ عمل بھی ہے، لیکن اخلاق اچھا نہیں، میرے پیارے بھائیوں اگر یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، توحید بھی ہے، عقیدہ درست ہے اور اخلاق بھی اچھا ہے، پھر میرا رب اتنا مہربان ہے۔ اس اچھے اخلاق کی وجہ سے روزے کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی، سب سے زیادہ لوگ اللہ کی جنت میں کس وجہ سے داخل ہوں گے؟ کون سا عمل ہے جس عمل کی بدولت سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے؟ آپ نے 2 لفظ بولے، تقوی اللہ و حسن الخلق۔ لوگوں ایک اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اور دوسرا اچھا اخلاق۔ فرمایا یہ 2 عمل ایسے ہیں جن کی بدولت سب سے زیادہ لوگ اللہ کی جنت میں جائیں گے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میزان کو وزنی کرنے والے اعمال، کون سا عمل ایسا ہے اللہ کے ہاں تولا جائے گا؟ دنیا کہتی تھی یہ پتہ نہیں اعمال کیسے تولے جائیں گے، اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیے، اور آج کی سائنس نے یہ چیزیں ثابت کر دی کہ لوگوں تمہاری آواز کا بھی وزن ہوتا ہے، یہ جو ہوا ہے اس کا بھی وزن ہوتا ہے۔ میرا رب تو اس سے بھی بڑا قادر قدیر ہے، اعمال کو جسامت دی جائے گی، تولا جائے گا، پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ وزنی کر دینے والا نیکیوں کے ترازو کو عمل، کیا عمل ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص جس کے گناہوں کے رجسٹر تا حد نگاہ، ایک ایک رجسٹر اتنا لمبا جہاں تک نظر جاتی ہے گناہ ہی گناہ، وہ 99 گناہوں کے رجسٹر ایک پلڑے میں، اور عقیدہ توحید کا بول دوسرے پلڑے میں، وہ لا الہ الا اللہ، جس لا الہ الا اللہ کو پڑھا صرف زبان سے نہیں، اپنا عقیدہ بھی پھر ویسے بنایا، لا الہ الا اللہ، یہ توحید کا بول۔ نبی کائنات فرماتے ہیں وہ 99 گناہوں کے رجسٹر والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا، اور یہ توحید کا بول یہ وزنی ہوگا۔ اور دوسرا عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا تو فرمایا ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن، لوگوں مومن آدمی، ایمان والا، اس کے نیکیوں کے پلڑے میں جو سب سے وزنی عمل ہوگا،
فرمایا الخلق الحسن، وہ اچھا اخلاق ہوگا۔ یہ اچھا اخلاق یہ اتنا مہم ہے اور میرے اللہ کو اتنا پسند ہے۔ نبی کائنات فرماتے ہیں ان المؤمن لیدرک بحسن خلقی درجۃ صائم اللیل، فرمایا صائم النہار وقائم اللیل، فرمایا لوگوں اب اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے انسان روزے داروں اور تہجد گزاروں کے برابر اللہ کے ہاں رتبہ اور اجر پائے گا اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ اس لیے خدا را اپنی زبان کو اچھا کیجئے۔ روزے کا ایک درس یہ بھی تھا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، کوئی تمہیں گالی بھی دے جواب میں گالی نہیں دینی، کیا کہنا ہے انی صائم۔ یہ پریکٹس اپنے آپ کا مزاج، اپنے اخلاق کو درست کیجئے، اپنے عقائد کی اصلاح کیجئے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیے، اور آئندہ زندگی اللہ کے ساتھ عہد کر کے خوبصورت اور تقوی والی زندگی۔ کیسی زندگی ہوتی ہے تقوی والی؟ العمل بالتنزیل، جس زندگی میں قرآن پہ عمل ہو، الخوف من الجلیل، جس زندگی میں ڈر اللہ کا انسان کے دل میں ہو، القناعت بالقلیل، رب نے جتنا دے دیا ہے اس پہ قناعت، رب کا شکر کبھی نہ شکری نہیں، الاستعداد لیوم الرحیل، اصل محنت، اصل کوشش، اصل تگودو قیامت والے دن کے لیے اور آخرت کی زندگی کے لیے۔ یہ چار چیزیں، یہ ہے اصل تقوی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا ایسا مزاج بنا دے اور اللہ آئندہ زندگی میں خوبصورت زندگی جینے کی اللہ توفیق دے۔ جب تک زندہ رہے اللہ ایمان کے ساتھ رکھے، آخری وقت بھی اللہ زبان پہ کلمہ توحید جاری فرمائے اور ایمان کی اعلیٰ اور خوبصورت کیفیت میں اللہ اپنے ساتھ ملاقات کروائے، اور دنیا سے جانا اور آخرت میں جو پہلا قدم ہو اس کیفیت میں ہو کہ زبان پہ لا الہ الا اللہ کا بول ہو۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔